دیش کا راشٹرپتی، آپ غور تو کریں، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ کوئی عام ناگرک کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ عام ناگرک کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں اور رائٹس ہیں جتنے دیش کے راشٹرپتی کے، لیکن راشٹرپتی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، تمام فوجوں کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے۔ وہ راشٹرپتی وہ ایک مندر میں جانے لگے، پچھلے راشٹرپتی کووند جی وہ ایک مندر میں جانے لگے تو ان کو اس مندر میں جانے نہیں دیا گیا۔ جب ان کی سیکورٹی کے اسٹاف نے اصرار کیا تو میں تو یہ بولتے ہوئے شرما رہا ہوں کہ ہمارے دیش کے راشٹرپتی جی کو، مہم راشٹرپتی جی کو، ان کو دھکا دے کر اس مندر میں جانے سے روکا گیا۔ کون سی ویوستھا ہے یہ بھائی؟ اور میں تو آپ مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ چپ چاپ کھا پی رہے ہیں، آپ کے دل میں کوئی درد نہیں ہوتا، آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ بھائی اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے جو صرف اپنے لیے بھلائی چاہے، مسلمان وہ مسلمان ہے جو اپنے لیے چاہے وہی سب کے لیے چاہے، سب کی عزت ہو، سب کا سمان ہو، سب کا احترام ہو، سب کو ادھیکار ملے، پھلنے پھولنے کے رائٹس ملے۔ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ، خاص طور پر سماج کی بچیاں اگر کہیں ذرا سا اچھے کپڑے پہن لیں تو کیا قیامت آ جاتی ہے۔ اگر اس نوجوان مونچھیں رکھ لیں تو اس پر زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دولہا اس برادری کا گھوڑے پر بیٹھ جائے اپنی بارات میں جانے کے لیے تو اسے جان سے مار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ گھوڑے پر بیٹھنے کا حق تم چماروں کو نہیں ہے۔ یہ ویوستھا کہیں چلے اور پھر ہم تماشائی بنے۔ یہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ کس قدر غلط بات مشہور کی گئی کہ صحابہ کرام جو نکلے تھے رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں، وہ حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ خدا کے بندو، صحابہ فقیر منش لوگ تھے، بہت اونچی سوچ تھی ان کی، بہت بڑا دل تھا ان کا، ان کے دل میں ساری انسانیت کا درد بھر دیا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ان کی تعلیم میں۔ چنانچہ جب وہ پرشین امپائر پہنچے، پرشین امپائر کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، آپ سوچو ذرا، آدھی دنیا سے بھی زیادہ سپر پاور تھی، بہت زبردست طاقت تھی، پتہ نہیں ہل سکتا تھا آدھی دنیا میں اس پرشین امپائر کی مرضی کے بغیر۔ یہ صحابہ نہتے وہاں پہنچے تو جو آرمی چیف تھا رستم، اس کو خبر ملی تو اس نے ایک میسج بھجوایا ان مسلمانوں کے پاس کہ آپ اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجیے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ چاہتے ہی یہ تھے، وہ بالکل جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ عام جنتا کے لوگوں سے سمپرک کرنے کی ہم کو اجازت دیجیے۔ اس زمانے میں کوئی عام جنتا سے بات نہیں کر سکتا تھا، اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتا تھا سب کچھ۔ جو اسٹیٹ کا دھرم وہ ایک ایک انسان کا دھرم، جو اسٹیٹ کی آستھا وہ ایک ایک انسان کی آستھا، جو اسٹیٹ کا عقیدہ وہ ایک ایک شہری کا عقیدہ۔ تو آپس میں ڈائیلاگ کرنا، آپس میں بات چیت کرنا، جو ڈیموکریٹک زندگی کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک مہذب، ایک سویلائزڈ زندگی کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا۔ تو صحابہ پہلے اسٹیٹ کے امپیرر سے بات کرتے تھے، بادشاہ سے بات کرتے تھے، اور بات یہ کرتے تھے کہ دیکھیں ساری دنیا کے انسان ایک خدا کی پیداوار ہے اور سب ایک خدا کی مخلوق ہیں، سب برابر ہیں۔ آپ سب کو آزادی دیجیے،
ہمیں سب سے بات کرنے دیجیے، جو ہماری بات چاہے گا مانے گا، جو بات چاہے گا نہیں مانے گا، سب آزاد ہیں۔ بادشاہ اگر یہ مان لیتے تھے تو کوئی جھگڑے ہی نہیں، لیکن بادشاہ یہ کیسے مان سکتے تھے جب آج کل کی سو کالڈ لوکتانترک سرکاریں سمواد کی اجازت نہیں دیتی، بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، زبانوں پر تالے لگا رکھتے ہیں، جس نے کچھ بولا اس کو فوراً جیل کا راستہ دکھا دیا، اور اب تو جیل کی بھی ضرورت نہیں، اب تو سیدھے سیدھے بلڈوزر اور بلڈوزر کمپنیوں کی آمدنی بڑھ گئی، ان کو اپنے بلڈوزر روزانہ نئے بنانے پڑتے ہوں گے کہ بھائی وہ سرکار مانگ رہی ہے، وہ سرکار مانگ رہی ہے، وہ سرکار مانگ رہی ہے۔ بلڈوزر بنانے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بلڈوزر کا یہ استعمال ہوگا۔ جے ہو، آپ لوگ بھی جے ہو بولو، کس کی جے؟ لا حول ولا قوة۔ آرمی چیف نے جب صحابہ کی ڈیلیگیشن کو بلوایا تو بھیجا گیا کس کو؟ اللہ اکبر۔ اگر میں سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہوں کہ ایک میواتی کسان کو بھیجا گیا، کم پڑھے لکھے بلکہ بے پڑھے لکھے پکڑ مانگے میواتی، جو کل میرے سر پر بھی تاج پہنایا گیا تھا، چھوٹے سے قد کے، کوئی خوبصورت انسان بھی نہیں تھے، ان کو بھیجا گیا، جاؤ تم بادشاہ کو یا آرمی چیف کو سمجھاؤ کہ ہم یہاں کیوں آئے۔ ان کو بھیجا گیا اور وہ گئے بھی جس انداز سے، اللہ اکبر، جس گدھے یا خچر پر بیٹھے تھے وہ اس پر چڑھے رہے، اندر گھستے چلے گئے، چاروں طرف فوجیں لگی ہوئی تھی، زبردست ہتھیار سامنے رکھے گئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دیہاتی میواتی آئے گا ڈر جائے گا، لیکن میواتی وما ادراک ما میواتی، کبھی ڈر سکتے ہیں؟ وہ اپنے خچر سے اترے ہی نہیں، آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ہال جس میں وہ آرمی چیف صاحب کا تخت لگا تھا، زبردست ہیرے جواہرات، گارڈ فانوس، ہتھیار، زیورات، فوج، سیکورٹی فورسز، باڈی گارڈ، وہ اس میں بھی خچر ہی پہ بیٹھے بیٹھے گھستے چلے گئے، اتنے ہی نہیں، عجیب آدمی تھا، اور لوگوں نے بہت کہا بچو میں خود سے نہیں آیا ہوں، تمہارے آرمی چیف نے مجھ کو بلایا، جیسا میں جی چاہے گا ویسے جاؤں گا، ٹھیک میں بات یہ بولے گا، ہم نے سنا ہے مار کے تو کھانا کھلاتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے بعد گئے اور جہاں وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا آرمی چیف، وہیں اپنے خچر سے کودے، خچر کو اسی تخت کے پائے سے باندھ دیا اور اچک کر اسی تخت کے پاس سامنے بیٹھ گئے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ دیہاتی ربیع بن عامر ڈر رہا ہوتا، وہ تو اس کے تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، تو گھبرا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کہاں بیٹھ گیا سامنے جہاں بہت دور لوگ جھکے کھڑے رہتے۔ اب اس نے پوچھا کہ میں نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ عرب سے چل کر یہاں آئے کیوں؟ سنو کیا کہا صحابی نے کہا، اللہ تعالی، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہماری جماعت کے امیر حضرت سعد نے بھیجا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ بندوں کو جو بندوں نے غلام بنا لیا ہے، انسانوں کو جو کچھ انسانوں نے اپنا غلام بنا لیا ہے، ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے۔ دوسری بات، وہ جو انسانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں
اس ظلم سے ان کو چھٹکارا دلانے کے لیے. یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو قبول اس کلمہ پڑھانے کے لیے آئے. یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے دھرم پریورتن کے لیے آئے. بالکل نہیں کہا. انہوں نے کہا ہم ظلم سے آزادی دلانے کے لیے آئے. ہم آزادی کی لڑائی کے لیے آئے ہیں. آپ نے غلام بنا رکھا ہے لوگوں کو. کروڑوں انسانوں کو آپ نے بالکل غلام بنا رکھا ہے. جانوروں سے زیادہ بدتر ان کی زندگی ہے. ہم جیتے جی یہ نہیں دیکھ سکتے. یہ وجہ تھی کہ دنیا کے کروڑوں انسانوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو ہاتھ میں لیا تھا. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو لگا تھا یہ ہے نجات کا راستہ, یہ ہے عزت کا راستہ, یہ ہے برابری کا راستہ, یہ ہے احترام کا راستہ. یہاں کوئی سید مغل پٹھان شیخ نہیں ہے, کچھ نہیں. سب ایک ہیں, سب برابر ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یار. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ برابری, یہ عزت اور سمان دینا, یہ مقصد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں, ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کو ادھورا سمجھا. تھوڑے سے اسلام پر عمل کرتے ہیں, بہت بڑے حصے پر ہم عمل نہیں کر رہے. اس وجہ سے دیش میں ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوسروں پر ظلم کی ذمہ داری ڈالنا یہ بہادری نہیں ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور اپنی غلطی کو کریکٹ کرنا, درست کرنا, یہ ہے بہادری. مجھے انتہائی خوشی ہوئی. مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ نوجوانوں کے اس اجلاس میں میرے بامسد کے ساتھی بھی جمع ہوں گے. میں بچپن سے یعنی مجھے حیرت ہے کہ میری والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی 13-14 سال کی عمر سے انہوں نے مجھ سے کہنا شروع کیا کہ تم ڈاکٹر امبیڈکر کی کتابوں کو پڑھو. اس وقت ان کی ساری کتابیں چھپی بھی نہیں تھیں. ان کے آرٹیکلس نکالنے پڑتے تھے لائبریری سے اور وہ پڑھنا شروع کرو. گاندھی جی کو بھی پڑھو, ڈاکٹر امبیڈکر کو بھی پڑھو. اور بھی انہوں نے کئی مصنفوں کے بارے میں مجھ سے کہا کہ میں انگلش نہیں پڑھ سکتا, میں انگریزی جاننے والوں سے مدد لیتا ہوں, کہتا ہوں کہ ذرا ان کے خیالات کا خلاصہ مجھے لکھ کر دیجیے کہ یہ لوگ کیا کہہ کر گئے ہیں, کیا لکھ کر گئے ہیں. مجھ سے کہا انہوں نے کہ تم انگریزی اچھی طرح پڑھ لیتے ہو. مجھے اس وقت بہت شوق تھا, میں انگریزی میں شاعری بھی کرتا تھا. تو مجھ سے کہا کہ تم ڈاکٹر امبیڈکر کی اور فلاں کی کتابوں کو پڑھو. ہمارے ایک استاد تھے جناب ماسٹر شاہد صاحب, انہوں نے کہا کہ تم پیریار کی کتاب پڑھو, جو مدراس میں جنہوں نے کام کیا تھا, غریبوں کو, تامل ناڈو میں مظلوموں کو, لاکھوں کو ان کے ادھیکار دلائے تھے. اور ان جھوٹے گرنتھوں کو انہوں نے سارے باغات جلایا تھا. اب تو جھوٹا کہنے والے اب ہم اکیلے نہیں. کیا غضب کی بات ہے. شہید شاہد من اہلہا, گھر کا بھیدی. میں نے نہیں کہا, آپ نے کہا. میں تو بھیا ڈرپوک آدمی ہوں, عزت بچا کے جان بچا کے جانا چاہتا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں گھر کا بیدی لمکٹ ہے. میں نے تو خالی گھر کا بیدی کہا تھا, ہو سکتا ہے میں کہتا حلوہ کھائے. آپ نے جملہ پورا کر دیا, آپ ذمہ دار. بات بالکل صحیح ہے کہ گھر کا بیدی لنگٹ ہے. اب جب معمولی جملہ نہیں ہے, آپ غور کرو, علماء کو غور کرنا چاہیے. RSS کے سرسنچالک جو دنیا کی سب سے بڑی NGO کے ہیڈ ہیں, اور میں اس رشتے سے ان کا احترام کرتا ہوں. پچھلے سرسنچالک سدرشن جی سے میری گھنٹوں گفتگو ہوئی تھی. ایک بار میں گیا ان سے ملنے. لکھنؤ میں ایک ڈاکٹر ترپاٹھی تھے جو آرتھوپیڈک سرجن تھے, وہ ان کے بھانجے تھے ڈاکٹر ترپاٹھی. وہ میری کچھ کمر میں تکلیف شروع ہوئی تو ڈاکٹر ترپاٹھی کا بھی میرا علاج کرا. ڈاکٹر ترپاٹھی میری بات چیت سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ سدرشن جی میرے سگے ماما ہیں, وہ جب لکھنؤ آتے ہیں تو میرے ہی گھر پر ٹھہرتے ہیں. آپ کے ویوہار سے, آپ کے وچاروں سے میرا دل اب یہ کرتا ہے کہ آپ کی اور سدرشن جی کی ایک ملاقات ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل, اٹس مائی پلیزر, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے, میں ضرور ملوں گا. تو جب وہ آئے سدرشن جی لکھنؤ تو ڈاکٹر ترپاٹھی نے مجھے اپنے گھر پر بلایا, اور میری پہلی ملاقات سدرشن جی سے ڈاکٹر ترپاٹھی کے گھر پر ہوئی. تقریباً 1.5 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ.
اس کے بعد سدرشن جی نے کہا نیکسٹ ٹائم جب میں لکھنؤ آؤں گا تو ایک دن زیادہ رکھوں گا یا آدھا دن، اور پھر میں آپ کے نواس پر آپ سے ملنے آؤں. اور پھر میں نے کہا دیکھیے میرا ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، آپ کے ساتھ ایک ٹیم جام ہوگی، سیکورٹی کے لوگ ہوں گے، میڈیا کے لوگ ہوں گے، ایک تماشا مچے گا. میں تو ایک بہت غریب قسم کا انسان ہوں، آپ کہاں آئیں گے میرے گھر؟ کہنے لگے میں اکیلا آؤں گا، نہ کوئی میڈیا کے لوگ ہوں گے، نہ کوئی سیکورٹی ہوگی، میری اپنی گاڑی بھی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، لیکن میں آؤں گا آپ کے گھر. بہترین صلہ دے اللہ ان کو اس کا. درشن جی میرے گھر آئے، 2.5 گھنٹے بیٹھے، کھل کر میں نے ان سے باتیں کی. بھارت کی ترقی کیسے ہوگی؟ بھارت کیسے ترقی کرے گا؟ کیا ودیشی طاقتیں بھارت کے ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے پیچھے نہیں ہیں؟ میں نے سدرشن جی سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے CIA کی کتنی چالیں ہیں، میں نے پڑھا ہے. میں نے برٹش لائبریری میں جا کر ان کتابوں کو کھنگارا ہے جو ابھی تک اوپن نہیں کی گئی، جن کو لائبریری سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے ان خطوط کو پڑھا ہے جو ڈاکٹر امبیڈکر کے اور جناح کے درمیان لکھے گئے تھے. میں وہ سب جانتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے. یہ کون ودیشی سازش ہے جو جانتی ہے کہ اگر ہمارے دیش کے اندر شانتی آ گئی، ہمارے دیش کے اندر وبھن ذاتوں اور دھرموں کے لوگ اگر محبت اور شانتی کے ساتھ رہنے لگے تو یہ دیش وشو شکتی بن کر رہے گا، یہ دیش وشو گرو بن رہے گا. نفرت کے راستے سے یہ دیش فقیر بنتا جا رہا ہے، نفرت کے راستے سے یہ دیش نیچے گرتا چلا جا رہا ہے، اخلاقی طور پر بھی گر رہا ہے، اکنامکلی بھی گر رہا ہے، پولیٹیکلی بھی اس کی حیثیت، اس کی شہرت خراب ہو رہی ہے. دنیا کے اندر ہر کچھ دن کے بعد کسی ریسرچ کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے جس کو پڑھ کے شرم آ رہا ہے. پہلے ہم دنیا میں جاتے تھے، میں عرب ملکوں میں بہت رہا ہوں، 9 سال تو میں نے وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے. میں عرب لوگوں سے کہتا تھا ڈنکے کی چوٹ پر کہ بھارت میں مسلمانوں کو وہ آزادی حاصل ہے جو بہت سے مسلمانوں کو نہیں حاصل. میں یہ بات کہتا تھا، لیکن اب میں یہ کہنے کو بالکل تیار نہیں ہوں. کسی قیمت پر میں جھوٹ بولنے کو تیار نہیں ہوں. کسی کو یہاں پر آزادی حاصل نہیں، سوائے کرپٹ لوگوں کے، سوائے بے ایمان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پبلک کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو لوٹ کر اربوں اور کھربوں روپیہ اور ڈالر اس ملک سے باہر بھیج دیا. چونکہ لوگ جانتے نہیں، عام لوگ، اور عام طور پر علماء ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرتے، اس لیے ہمارے لوگ بالکل واقف نہیں ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا، پھر علماء سے کہتا ہوں، نہیں، آپ کو ان سب حالات سے واقف ہونا ہوگا بالکل. اور اگر آپ ان حالات سے واقف ہونے کے لیے اگر آپ میری مدد لینا چاہیں میں تیار. آپ میرے پاس آئیے، چند مہینے رہیے، میں 40-50 سال کے مطالعے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حالات سے واقف ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں اس بات کو. میں چاہتا ہوں کہ کیوں ملاقاتیں ہوتی تھی ڈاکٹر امبیڈکر کی اور محمد علی جناح کی، کیوں ملاقاتیں ہوتی تھی پیریار کی اور محمد علی جناح کی. وہ جناح جو نیشنلسٹ تھے، وہ جناح جو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے، وہ جناح جن کو کانگریس کا پریزیڈنٹ بنانے کی ایک پروپوزل رکھا تھا مہاتما گاندھی نے. ان جناح کو کانگریس سے کیوں نکلنا پڑا؟ انہیں مسلم لیگ کیوں بنانی پڑی؟ انہوں نے بھارت کے بٹوارے کی بات کس مجبوری کے تحت کی؟ کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرے گا؟ یہ جھوٹ ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کا بٹوارا کرایا. آسمان کے نیچے اس سے بڑا کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں گیا. میں چیلنج کرتا ہوں، کسی شخص کو بھی چیلنج کرتا ہوں، آؤ اور آ کر مجھ سے بحث کرو، بتاؤ کہ دیش کے بٹوارے کا اصل مجرم کون ہے. مولانا آزاد آخر دم تک ڈٹے رہے اور کوشش کرتے رہے. ان کو پتہ چلا کہ وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے نہرو جی کو اکیلے بلایا ہے. اس سے پہلے کبھی نہرو جی کو اکیلے نہیں بلایا جاتا تھا. نہرو جی بھی ہوتے تھے، مولانا آزاد بھی ہوتے تھے اور پٹیل بھی ہوتے تھے. ایک بار آخر ایک اسٹیج ایسا آیا کہ اکیلے بلایا گیا. مولانا آزاد کے کان کھڑے ہو گئے، وہ ڈر رہے تھے اس بات سے.
کہ کوئی سازش انڈر دا کارپیٹ زمین کے نیچے چل رہی ہے اور مجھے بے خبر رکھا جا رہا ہے. نہرو کو اکیلے بلایا. جیسے ہی نہرو کی واپسی کی خبر ملی مولانا آزاد گاندھی جی کے پاس بھاگے ہوئے گئے اور گاندھی جی سے کہا کہ آپ کو کچھ خبر ملی کہ نہرو کی ماؤنٹ بیٹن کی کیا اکیلے میں بات ہوئی؟ تو گاندھی نے کہا ہاں مجھے نہرو نے بتایا ہے کہ دیش کے بٹوارے کو ماننا ہی پڑے گا. تو مولانا آزاد نے پوچھا گاندھی جی سے کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ گاندھی نے کہا میری لاش پر سے گزرے بغیر یہ دیش بٹ نہیں سکتا، بالکل یہ میں نہیں ہونے دوں گا. مولانا آزاد مطمئن ہو گئے. اس کے بعد تھوڑی دن کے بعد ایک ہی 2 دن کے بعد خبر ملی کہ گاندھی جی کو اکیلے بلایا ہے ماؤنٹ بیٹن اور گاندھی جی اکیلے چلے گئے. گاندھی جی سے وعدہ لیا تھا مولانا آزاد نے کہ دیکھیے نہرو تو چلے گئے، آپ کو اگر اکیلے بلائے تو گاندھی جی باپو آپ اکیلے مت جائیے. کہنے ہو ہی نہیں سکتا، میں اکیلے کبھی نہیں جاؤں. لیکن اچانک مولانا آزاد کو خبر ملی کہ گاندھی جی اکیلے گئے ہوئے ہیں. مولانا آزاد بے چین ہو کر اپنے کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے، انہوں نے اپنی شیروانی بھی نہیں پہنی، ایک چادر لپیٹ کر تڑپتے ہوئے بے چینی کے ساتھ گاندھی جی کے گھر پر پہنچے اور وہاں ٹہلنے لگے جب تک گاندھی جی واپس نہیں آئے. جب گاندھی جی واپس آئے تو مولانا آزاد بغیر اجازت کے اندر گھس گئے اور پوچھا گاندھی جی سے کہ کیا ہوا؟ بس گاندھی نے کہا بس مولانا دیش تو بٹ گیا. مولانا آزاد سکتے میں رہ گئے. مولانا آزاد نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گاندھی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیش کا بٹوارا آپ نے منظور کر لیا. گاندھی جی نے کہا اب میں کچھ نہیں بول سکتا، مون برت رکھ لیا ہے. وہ اندر چلے گئے. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ تبصرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب سمجھدار لوگ سامنے بیٹھے. کیسے کیسے مہاتما ہمارے دیش میں گزرے. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا. دیش کا بٹوارا مسلمانوں نے نہیں کیا. نوجوانوں کچھ وقت نکالو، ہسٹری صحیح ہسٹری کو پڑھو. نان مسلم رائٹرز نے بھی بہت کچھ لکھ دیا ہے، کچھ چھپایا نہیں ہے. ہمارا دیش ایک بار پھر خطرے میں ہے. دیش کے ٹکڑے ہو جائیں اس بات کی سازشیں کی جا رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں. ہم کو خدا نے اس دیش میں پیدا کیا، اس وطن کی حفاظت، اس ملک کی ترقی یہ ہمارا وطنی فریضہ بھی ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ ہمارا اسلامی فریضہ بھی ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، ہمارا اس ملک سے مذہبی رشتہ بھی ہے. جہاں پہلا پیغمبر بھیجا گیا، جہاں پہلا انسان بھیجا گیا، وہاں اس دین سے، اس زمین سے، اس ملک سے ہمارا صرف وطن کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا اس رشتہ ایک مذہبی اور دینی بھی ہے. اس لیے سنجیدگی اختیار کرو نوجوانوں، خوب پڑھنے میں سخت محنت کرو، ایکسلنٹ رزلٹ لاؤ. 94% سے کم مارکس پر بالکل راضی مت رہو. سائنس، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی شدید محنت کرو. بہترین ڈاکٹر بنو، بہترین انجینئر بنو، بہترین لائر بنو، بہترین جرنلسٹ بنو. دیش کو ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو غریبوں کا خون نہ چوسیں. دیش کو ایسے انجینئروں کی، وکیلوں کی، ججوں کی ضرورت ہے جو ایماندار ہو. خوب محنت سے پڑھو، اچھے مسلمان رہو، اچھے انسان بنو، اچھے ناگرک بنو، اچھے اسٹوڈنٹ بنو. تمام اچھائیاں اپنے دامن میں جمع کر لو. دیش کو تمہاری ضرورت ہے، آج نہیں تو یہ دیش قدر کرے گا. یاد رکھنا یہ ایک نیچرل بات ہے. یہ تو ہر کچھ دن کے بعد تھوڑا اتار چڑھاؤ آتا ہے، یہ تو اس دنیا کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اٹھنے سے پہلے. دیکھو
یہ دیش بہت دن تک اس ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، دیش کو کہہ رہا ہوں. صرف مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، کرسچنس کے ساتھ ہو رہا ہے، دلتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لنگائٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، بدھسٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے، او بی سیز کے ساتھ ہو رہا ہے. کس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ 75% آبادی ہے جو مظلوموں کی آبادی ہے، اور شاید 80% سے بھی زیادہ آبادی مظلوموں کی. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ ایسا نشہ پلا دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ دیتے وقت کچھ نہ یاد رکھیں. نہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ کسان ہیں، نہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ مزدور ہیں، نہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ او بی سی ہیں، نہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ شیڈول کاسٹ ہیں. بس ان کو یہ یاد آ جائے کہ وہ ہندو ہیں، اور وہ بھی خالی ووٹ دیتے وقت یاد رہے، اس کے بعد پھر بھول جاؤ. مندر جاتے وقت تم ہندو نہیں ہو، ووٹ دیتے وقت تم ہندو بن جانا. کمال کی بے ایمانی ہے. اگر کوئی انعام دے سکے میوات والے تو ان بے ایمانی کا بھی کوئی انعام دینا چاہیے. کوئی پھول وول دے دو بھائی، صرف بے ایمان. کیا طریقہ ہے یہ بھائی؟ ہمارا دیش رسوا ہو رہا ہے. میں بہت ودیشوں میں جاتا رہا، یورپ میں، امریکہ میں، کہاں مجھے جانے کا موقع نہیں ملا. لوگ وہاں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ انہیں حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایک امریکہ کے سفیر یہاں انڈیا میں رہ چکا، بہت پہلے 30-35 سال پہلے. اس سے میری ملاقات ہوئی کہ اجلاس میں اس نے کہا میں انڈیا میں رہا ہوں 7 سال. میرے دور میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا جب میں وہاں پر سفیر تھا. کبھی کبھی فساد ہو جاتی تھی، لیکن یہ کہ جہاں جس کو پکڑا مار دیا، کسی کو بھی لنچنگ کر دی، یہ تو نہیں ہوتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تو وقتی طور پر ہے، بھارت کا ضمیر جاگے گا. بھارت کے اندر اب بھی اچھائیاں بہت ہیں، اچھے لوگوں کی کثرت ہے، لیکن وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں. ان کو کوئی لیڈرشپ نہیں مل پاتی، ان کو کوئی قیادت نہیں مل پاتی. کیا عجب ہے، اللہ بھارت کو میوات سے ایک بہادر سمجھدار قیادت عطا کرتے ہیں. آپ کے اندر پوٹینشل ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. آیا پہلی بار ہوں، جانتا 40-42 سال سے ہوں. آپ کے اندر پوٹینشل ہے. اگر آپ صحیح رہنمائی آپ کو مل جائے، ایک مکمل رہنمائی، کس طرح ہم کو اپنے اس ملک کو سجانا ہے، سنوارنا ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بھی کارکرم ہو، پولیس کے لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں. یہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم سب کو سہیوگ کرنا چاہیے. میں سینکڑوں جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں. واللہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، دھوپ ہو، گرمی ہو، برسات ہو، جاڑا ہو، یہ بیچارے ڈیوٹی پہ، کھانا کب ملے گا، چائے کب ملے گی، کچھ پتہ نہیں. یہ شہریوں کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اپنے علاقے میں ان کی حفاظت کی سیوا کرنے والی پولیس کے سپاہی اور مہیلا پولیس کی بیٹیاں اور بہنیں، ان کی خدمت شہر کے لوگ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. میرا بالکل یہ معمول ہے، ہر جگہ یہ معمول ہے. ابھی 3-4 دن پہلے میں مہاراشٹر میں جہاں پر رہتا ہوں، جہاں میں نے کئی انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن اور دینی تعلیم دونوں کو ملا کر، وہاں ایک فنکشن تھا. اس فنکشن میں وہاں کے پولیس انسپکٹر، سینئر پولیس آفیسر، وہ لوگ سب آئے. انہوں نے بھرے مجمع میں مراٹھی زبان میں تقریر کرتے ہوئے ایسی باتیں میرے بارے میں کہی، میں حیران ہوں. انہوں نے کہا کہ رمانی صاحب، آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ نہیں بتائیں گے خود، نہ ان کے ساتھی بتائیں گے. ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے پولیس تھانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی، ان کے سنگھن، ان کی سنستھا رحمان فاؤنڈیشن سے، کہ ہمارے یہاں جو بڑے سائز کا اسکرین ہوتا ہے CCTV کو دیکھنے کے لیے، وہ نہیں ہے. ہمیں بار بار اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے. اوپر کے جو فلور ہے ہمارا، وہاں جا رہے آفیسرس بیٹھے ہوتے ہیں، خفیہ وبھاگ کے لوگ، سیکورٹی کے لوگ، LIU کے لوگ، تو ان کو ہر وقت نظر رکھنی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک اپنی NGO کی طرف سے ایک اسکرین ہم کو ڈونیٹ کر دیں. میں نے اسی وقت ان سے کہا آپ اپنے لوگوں کو لے کر چلے جائیے، میں بلینک چیک پر سائن کر دیتا ہوں،
آپ جائیے، جس سائز کا جس قیمت کا اسکرین آپ کو چاہیے، رحمان فاؤنڈیشن کو خوشی ہوگی اگر اپنے پولیس وبھاگ کی ایک چھوٹی سی مدد کریں۔ یہ مستقل میں رہا ہے۔ لکھنؤ میں جب میں رہتا تھا، مہاراشٹر نہیں آیا تھا، اب تو میں 2-3 مہینے میں ایک بار جاتا ہوں، پہلے مستقل وہیں رہتا تھا۔ تو 1990 میں ایک رائٹ ہو گیا، پولیس فائرنگ ہو گئی، 18 مسلمان شہید ہو گئے، بڑا عجیب حالات تھے، شہر میں کرفیو لگ گیا۔ اب جو سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، اب مجھے خیال ہوا کہ جو پولیس کی پکٹس لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، اچھی خاصی پولیس کی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بیچارے رات میں بچ جاتے ہیں، سخت سردی کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، پھر کوئی واش روم کی، باتھ روم کی، ٹوائلٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں۔ تو میں نے 1-2 دن کے بعد مجھے خیال آ گیا اور میں نے طے کیا اپنے گھر سے اور پورے شہر میں اس بات کی اطلاع کروائی جہاں تک ہو سکے کہ بھائی اپنے جو آپ کے قریب کے چوراہے پر پولیس کی پارٹی لگی ہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہماری بہنیں ہماری حفاظت کے لیے لگے، ان کو چائے پلوائی، انڈے کھلوائے۔ بہت دلچسپ بات، 3-4 دن کے بعد DGP صاحب آئے میرے پاس، SSP صاحب آئے، تو SSP صاحب نے DGP کے صاحب نے کہا کہ سر میں ایک چیز سے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ کیا بات؟ ان کا لکھنؤ شہر کے جتنے تھانے کے لوگ ہیں، 10-15 لوگ تو مجھے اپلیکیشن دے چکے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی لگا دیجیے جہاں نعمانی صاحب کا گھر ہے۔ تو DGP نے پوچھا کہ کیوں ایسا ہے؟ SSP سے پوچھا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں ہے، لوگ ایسی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے صاحب گرم گرم چائے، رات میں 2-3 بار ابلے انڈے ملتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، وہیں سب ڈیوٹی لگوانا چاہتے۔ DGP صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مسٹر VK جین ان کا نام تھا، بعد میں وہ اسپیشل سیکرٹری ہوم بنے سینٹر میں، نرسمہا راؤ گورنمنٹ میں۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میری اتنی زمانے کی سروس ہو گئی، آج تک کسی علاقے کے لوگوں نے ہماری ایسی عزت کی۔ بڑی کوتاہی ہے۔ ہر اچھے ملک میں شہریوں اور پولیس کے وبھاگ کے درمیان ایک کوآپریشن ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ، ایک بھروسے کی بھاونا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا جب پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، ارے اور خوش ہو جاؤ کہ پولیس آ گئی، حفاظت ہوگی، اچھا برتاؤ کرو، اللہ سے خوب دعائیں مانگو، ان کا شکریہ ادا کرو، تاکہ ملک میں ایک محبت کی، بھروسے کی فضا بنے۔ اور کیا اچھا ہو کہ اس کی شروعات میوات کے سرزمین سے ہو۔ میری دلی دعا ہے اور امید کے ساتھ اس کی دعا ہے انشاءاللہ۔ بھائی ہمارے سیمی سنگھ صاحب نے شاید مجھے یاد دلایا ہے، مجھے یاد تو آیا تھا مگر مجھے شرم آئی کہتے ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نوجوانوں میں نشے کی بہت بری عادت پڑ گئی ہے، اس پر بھی کچھ کہہ دیجیے۔ نہ کہلواتے مجھ سے تو اچھا تھا۔ کسی اچھے گیانی عالم کو ایک شہزادے کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا اور لوگوں نے اس گیانی عالم سے کہا کہ حضور یہ شہزادے ہیں، پوری سلطنت ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے، ان کو کچھ نصیحت کر دیجیے۔ آپ بتاؤ وہ بزرگ ان شہزادے کو کیا نصیحت کریں؟ کیا اس شہزادے سے وہ یہ کہیں گے کہ کسی بنگن سے عشق مت کرنا؟ تم شہزادے ہو، بڑے اونچے خاندان کے بیٹے ہو، تم گھٹیا حرکتیں مت کرنا۔ میں اسی طرح محمد رسول اللہ کے غلاموں اور ان کی امت کے نوجوانوں سے یہ کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کہ نوجوانوں نشہ مت کرنا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جن اسٹیٹس کو تباہ کرنے کی پالیسی بناتی ہے کوئی بھی سرکار، تو وہاں کے نوجوانوں کو ڈرگس کا عادی بنایا جاتا ہے پوری پالیسی کے ساتھ۔
पंजाब का क्या हाल है, पंजाब के नौजवानों का सत्यानाश किया इन ड्रग्स ने। मैं पंजाब के दौरे पर गया, जब गोल्डन टेम्पल गया, पहले तो मैं पूरे पंजाब में दौरा कर रहा था। मेरे साथ जो हमारे सिख ज्ञानी मेरे साथ थे, उनमें से एक दो लोग जो मेरे साथ रहे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हमारे जो धर्मगुरु हैं, जत्थेदार हैं गोल्डन टेम्पल के, जो सारे दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं सिखों के, उनसे मिलना चाहिए। मैंने कहा मैं खुद चाहता हूँ। उन्होंने उसी वक्त उनको फ़ोन मिलाया और ये कहा कि मेरे बारे में नाम लेकर कि वो आए हुए हैं और वो आपसे मुलाकात करने के लिए गोल्डन टेम्पल आना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम सुनते ही मुझे पहचान लिया। कहने लगे वो वही नुमानी साहब जिनके लेक्चर्स और स्पीचेस यूट्यूब पर आते रहते हैं। तो मुझे ताज्जुब हुआ, खुशी हुई कि वो भी मुझसे वाकिफ़ थे। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर मिलूँगा, गोल्डन टेम्पल ना आए, मैं अकेले में उनसे वहाँ देर तक बात नहीं कर पाऊँगा, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, वो मेरे घर पर आ जाए, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत लंबी बात करना चाहता हूँ। आपको खुशी होगी ये जानकर कि उनके घर में अपने बेडरूम में ले गए। पहले ऑफिस में बात शुरू हुई, उसके बाद चंद जुमलों सुनकर उनको अंदाज़ा हुआ, तो फिर वो मुझे अपने बेडरूम में ले गए। 6 घंटे तक उन्होंने मुझसे अकेले बात की और वहीं खाना खाया हम लोगों ने, वहीं आराम किया मैंने, वहीं असर की नमाज अजान देकर पढ़ी, वहीं असर की नमाज के बाद चाय पिलाई उन्होंने, उसके बाद रवाना हुआ। और फिर ये तय हुआ कि क्या करना है पंजाब को नशा मुक्त करने में। उन्होंने मुझे बताया तफसील से कि हमारे नौजवानों को किस तरह नशे का आदी, नशे की ऐसी ऐसी गोलियां जिनके नाम भी हम लोग नहीं जानते, इस तरह सप्लाई की गई है, इस तरह पान की दुकानों पर मिल रही है, गली गली कूचे कूचे आम हो गई हैं, और बच्चे शौक में एक आध दफ़ा खा लेते फिर आदत पड़ जाती। वो बच्चे बिल्कुल बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रहे, वो कौम की तरक्की के काम नहीं आ सकते, वो बच्चे सेहत खराब हो गई। यही साजिश मैं मेवात वालों को बाखबर करना चाहता हूँ डंके की चोट पर कि यही षड्यंत्र मेवात के साथ किया जा रहा है, यही हो रहा है। और हमारे नौजवान बेचारे समझ ही नहीं पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये नशे की चीज़ें खाकर खाली थोड़ी देर की मस्ती नहीं आ रही है, तुम्हें निकम्मा बनाया जा रहा है, तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तुम अच्छे वकील और इंजीनियर और प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे, तुम अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तुम्हारा भविष्य खराब किया जा रहा है, तुम्हारी फैमिली को बर्बाद किया जा रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर को खराब किया जा रहा है। और मैं क्यों दोष दूं उनको जो कर रहे हैं खराब, वो तो वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, मगर तुम क्यों वो कर रहे हो जो तुमको नहीं करना चाहिए। तुम्हें अकल नहीं है, तुमको समझ नहीं है कि क्या हमको खाना चाहिए और क्या हमको नहीं खाना चाहिए। कमाल है, मैं तो फिर वही कहूँगा, जो दूसरे लोग खा रहे हैं वही तुम खाने लगो। हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी गधे ने शेर को गोश्त खाता हुआ देखा हो, तो गधे ने गोश्त खाना शुरू कर दिया। नहीं तो गधा ज्यादा समझदार है या मेवात के नौजवान? अल्लाह मुझे सलामत रखे। मैं नहीं कह रहा हूँ तुमको सलामत रखे, मैं कह रहा हूँ अल्लाह मुझे सलामत रखे। ये क्या तरीका है भाई? अरे भाई, कोई कुछ खा रहा है, कोई गोबर खा रहा है, कोई लीद खा रहा है, कोई गंदी चीज खा रहा है, अब तुम भी वही खाने। क्या अकल जब बट रही थी तो मेवात वाले हुक्म भी रहे थे? कर क्या रहे थे उस वक्त? ये नई नौजवान नस्ल की अकल को क्या हुआ? मैं इनको दीन के लिहाज से कमजोर बाद में कहूंगा, मैं इनको बेवकूफ और ना समझ पहले कहूँ। ये बिल्कुल ना समझ। तुमको साइंटिस्ट बनना चाहिए, तुमको बेहतरीन किस्म का वकील और जज बनना चाहिए, तुमको शानदार डॉक्टर बनना चाहिए। यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है, अस्पतालों की बहुत कमी है, दूर दूर जाना पड़ता है। कोई दिल्ली जाता है, कोई गुड़गांव जाता है, कोई अलवर जाता है, और फिर वहाँ क्या होता है, तो
مریضوں سے کس طرح پیسہ وصول کرتے ہیں آج کل ڈاکٹر لوگ کہ لاش جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں سیریس کیس ہے جلدی جلدی آپریشن تھیٹر میں لے چلو، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اندر سے آ کر آپریشن تھیٹر سے کہتا ہے آدمی کہ صاحب 4.25 لاکھ لگیں گے، بہت رسکی مسئلہ ہے، آپریشن فوراً کرنا پڑے گا، اگر 4.25 لاکھ روپے آپ لوگ بھر دیجیے تو ہم علاج شروع کریں۔ اب بیچارے بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب آپریشن شروع کیجیے، ہم 1,00,000 2 لاکھ ابھی جمع کرتے ہیں سب کا، حالانکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ یہ بالکل سچے کیسز ہیں، میں نے خود اسپتالوں میں جا کر اس کی تصدیق کی ہے۔ جب ملائم سنگھ جی اسپتال میں داخل تھے، میں ملائم سنگھ کو دیکھنے گیا، اس وقت مہامودی اسپتال کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ ساری کہانیاں سنائیں، یہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے انہوں نے کبھی کسی مریض کو یہاں بھیجیے گا بھی نہیں، کیوں نہیں پروگرام بناتے علاج کرتے کہ میں بڑا کھلاڑی بنوں گا، بڑا ڈاکٹر بنوں گا، بڑا پروفیسر بنوں گا، کچھ اونچے اونچے خواب دیکھو بھائی۔ ہمارے ملک کے صدر راشٹرپتی APJ عبد الکلام وہ یہ کہا کرتے تھے، ایک بار ایک سیمینار میں تامل ناڈو میں میں اور وہ دونوں شریک تھے، انہوں نے میرے سامنے یہ جملہ کہا اور یہ شاید وہ بار بار دہراتے تھے، انہوں نے لکھا بھی ہے یہ جملہ کہ جو لوگ جاگتے میں خواب